تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ چمکھی لڑائی ہے جس کا ذکر ابھی کیا ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بھی کہ ہر طرف سے اس میں عوام یعنی پاکستان کے جو اندرونی سطح کے اوپر ہے آپ بھارت سے لڑ لیں گے لیکن جو انٹرنل بحران ہے جیسے بلوچستان کا واقعہ ہے جیسے خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے اور آج وزیر اعظم سے یہ باتیں پوچھی بھی گئیں کہ رٹ نہیں ہے بہت سارے اضلاع کے اندر اس کو سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ جی ریٹ اگر نہیں ہے تو اس کا تو ایک ہی طریقہ کار ہے جیسے نے فرمایا اگر مان لیا جائے اگرچہ دہشت گردی کے واقعات یا کسی جگہ کے اوپر جو ٹولوں کا باہر نکلنا ریٹ ختم تو نہیں کرتا مگر چلیں مان لیں اگر گھڑی بھر کو تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے اور وہ ہے ریٹ کو اسٹیبلش کیا جائے اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا وزیر اعظم کی سے گفتگو کے بعد کہ ریٹ دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے کا جو عزم ہے وہ کتنا ڈٹرمنسٹک ہے. اس وجہ سے جس جگہ پہ ریٹ نہیں ہے جس جگہ پہ یہ ٹولے آئے ہوئے ہیں یا آباد کیے گئے تھے اور اب وہ گھوم رہے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کے ساتھ حتمی طور پہ جس طرح پہلے ضرب عضب اور آپ نے خود ہی ان کا ذکر کر دیا جو 2 مرتبہ ہم نے آپریشنز کر کے 3-4 سال کے لیے دہشت گردی کا کلا کما کر دیا تھا. میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو اب کرنا پڑے گا ایسا کہ کوئی آئے اور آپ کے اسکولوں میں چلے جائے اور 100 بچے جو ہیں ان کو شہید کر دے اور ان کی استانی جو ہیں ان کو فاسفورس پھینک کر آگ لگا دے یا ایسا کہ بچے اسکول جا رہے ہوں بس کے اندر اور بس کو روک کے بچوں کو شہید کر دیا جائے یا ایسا کہ ٹرین جا رہی ہو جس میں سوار ہوں وہ تمام خاندان جو مختلف اوقات پہ ٹریول کرتے ہیں اور روک کے ٹرین کاٹ کے چن چن کے ان کو شہید کر دیا جائے. ایسا تو نہیں ہوگا اور ایسا آج آپ نے دیکھا اس میٹنگ میں بھی کہ ڈٹرمنسٹکلی نہیں ہوگا. تو اس ڈٹرمنزم کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی کرنا پڑا ابھی وزیر اعظم واپس تشریف لائیں گے اس کے بعد ایک بڑا کلیئر لائحہ عمل جو ہے وہ چند دن میں آپ کے سامنے آ جائے. اور اس کے لیے یہ جو انٹرنلی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو ایک پیج پہ لانے کے لیے جیسے ابھی جنرل عاصم منیر صاحب کا فیصلہ تھا پرائم منسٹر نے کہا کہ فیلڈ مارشل انہوں نے بنایا ہے ان کا ہولی سولی یہ فیصلہ تھا اور آج آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اوپر نہ صرف کیمپین بلکہ اعتراضات بھی آ رہے ہیں. تو ایک انوائرمنٹ ہے جس کے اندر بات نہیں ہو پا رہی کہیں پہ بھی اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو آپ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں یا تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا. یعنی ہماری جانب سے تو کوئی تفرقہ نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی اور صاحب پہلے باز نہیں آئے جنرل عاصم منیر کے خلاف کیمپین کرنے سے یا تو یہ ہو کہ صرف آج کیمپین شروع ہوئی ہو جس دن ان کی تقرری ہوئی تھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پہ اس دن بھی کیمپین چلی تھی. ابھی جب ان کی تقرری نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی ان کے خلاف کیمپین چلی تھی. اس کے بعد جب یہ 9 مئی آیا تو اس دن بھی کیمپین کسی سلیقے طریقے سے ان کے خلاف بھی تھی اور باقی اداروں کے خلاف بھی تھی. اس کے بعد اس سے پہلے جب جنرل سرفراز شہید ہوئے ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جہاں پہ آفات آئی ہوئی تھیں تو ان کے بچوں اور ان کے متعلق جو کیمپین چلی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو جرنیل جو ہیں ان کے خاندانوں پہ ان کے بچے بچیوں کے خلاف جو کیمپین چلتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں وہ کیمپین بھی آپ کے سامنے ہے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایک مثبت رویہ بھی تھا مثبت کردار بھی تھا تمام جماعتوں کا بشمول پی ٹی آئی کے. ہم تو اس کو بڑا سراہتے رہے ہیں. میں تو آپ کو کئی مرتبہ نام لے کے پی ٹی آئی کا پروگرامز میں کہا ہے کہ بہت اچھا رہا. میں نے دعویٰ کیا کہ آپ جا کے سینٹ کی یا نیشنل اسمبلی کی کوئی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو قومی یکجہتی جو ہے وہ نظر آتی ہے. مگر یہ کیا یکجہتی ہوئی؟ یعنی ایک طرف تو یہ ہوا کہ جب وزیر اعظم نے اس پہ بات کرنی شروع کی یہ میں فیلڈ مارشل کی بات کر رہا ہوں تو ابھی بات شروع ہوئی بات ختم ہو گئی بات ختم ہوئے کئی منٹ گزر گئے اور ڈیسک تھمپنگ کے کوئی آواز نہیں تھی. کل کابینہ میں جی ایک ہی بازگشت یعنی ایک ہی جواب تھا ایک ہی سوال تھا ایک ہی جواب تھا. دونوں جو تھے وہ ایک ڈیسک تھمپنگ کی شکل میں سامنے آ رہے تھے. اگر آپ جائیں اور پہلے وہ لوگ جو تھوڑے سے نالاں بھی تھے کسی نہ کسی وجہ سے
آپ جائیں اور اس جنگ کے نتیجے میں دیکھیں کہ کس یکسوئی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. ظاہر ہے کہ بالکل ایک چینج آیا ہے، ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے. لیکن پیراڈائم پھر شفٹ ہوا ہے. یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے یہ تمام تفرقہ پیدا ہوتا ہے یا ہمارے درمیان کی جو سیاست ہے وہ یا تو دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. میرے خیال میں وہ دوبارہ سے وہی، یعنی بات گھوم پھر کے اسی کیمپین پہ، اسی سوشل میڈیا پہ، اسی گفتگو پہ آ کے یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے. تو اگر یہ بات گھوم گھوم کے وہیں آ کے ٹھہر رہی ہے تو پھر بات بدل تو نہیں رہی ہے.